کہ ایک طرف ہم ایک کھانے پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کے لیے 20 روپے کھانے کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے یہ حالات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جو بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور غریبوں کے بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کام کرنا ہے وہ کام. آپ ان کے گھروں میں دیکھیں کتاریں لگی ہوئی ہیں 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں اور وہ بھی جی کتاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اتنا پیسہ ہے اور وہ باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں اور عوام صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نمائندہ چاہیے جو غریبوں میں سے اٹھ کر آیا اور مڈل کلاس سے ہو امیر. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں تو ذمہ دار ہم آپ اور عوام خود ہیں. ہاں کہ الیکٹ کیوں کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ ہمارے ایکسکیوز می اگر ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں تو ہم کن لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں؟ صحیح ہم اس بندے کو الیکٹ کرتے ہیں جو چودھری ہے جو وہاں کا بڑا آدمی ہے جو بڑا زمیندار ہے جو بڑا جاگیردار ہے جس کے پاس پیسہ ہے. ہم کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ اس بندے کے پاس تو بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے غریب سا آدمی ہے اس نے ہمارے مسائل کیا حل کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ووٹ لینے والے بندے نے اپنے پلے سے ہمارے حالات درست کر دینے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات معاشرے کے حالات ہم سب نے مل جل کے سارے سدھارنے. صحیح بالکل. یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اچھا جی ٹوڈے ان ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. پہلے پھر جو دیگر خبریں ہیں ان پر ہم تبصرہ کریں گے انالیسز لیں گے محسن گرایا صاحب کا. تو جی ٹوڈے ان ہسٹری یہ ہے کہ 17 ستمبر 1883 میں ولیم کارلس ولیمز نیو جرسی میں پیدا ہوئے. وہ ایک ماڈرن شاعر تھے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا آج کے دن کی ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ 1988 میں اولمپکس گیمز سیول کوریا میں کھیلی گئی تھی. جی یہ تھی ہسٹری آج کے دن کی. اور اب دوبارہ سے محسن گرایا صاحب سے انالیسز لیتے ہیں دیگر جو خبریں. اچھا بڑے ایک مزے کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو آتی رہتی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے پیر وگاڑا صاحب کی کہ تمام جرنیل جو ہیں وہ محب وطن ہیں اور اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا ہوگا. یہ تھکتے نہیں ہے اسٹیٹمنٹ. پیر وگاڑا ایسی بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں. وہ کبھی وہ کہتے ہوتے تھے ان کی باتیں وہ بڑی مزے کی ہوتی تھی کہ یہ سب چوہے اور بلی کا کھیل ہے. میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں مجھے پتہ ہے جرنیل کب آئیں گے فوج کب آئے گی کیا کرے گی. لیکن وہ ایسے کہتے رہتے ہیں. اب تو میرے خیال میں ویسے ہی وہ اتنی پیرانہ سالی میں ہیں کہ انہیں آرام وہ کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایک بزرگ کے طور پہ مسلم لیگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ سیاست میں کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں سونیا کہ مسلم لیگ جو پی ایم ایل این ہے اور پی ایم ایل کیو ہے اس کے بعد کئی چھوٹے گروپ ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت مجھے نظر نہیں آتی. ہاں جنرل پرویز مشرف وہ جو اپنی آل پاکستان مسلم لیگ بنا رہے ہیں اس کے لیے مجھے چانسز نظر آتے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. فوری طور پہ تو ان کے لیے حالات میں بتاؤں کہ بہتر نہیں ہے. جس طرح لوگوں کا ان کے بارے میں ابھی تک تاثر لال مسجد والا وہ اپنا چیف جسٹس آف پاکستان والا اور ابھی یوسف رضا گیلانی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو چیف جسٹس ان کا استقبال کریں گے. اچھا تو ان کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ ان کے لیے مسائل ابھی بہت زیادہ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر پگاڑا کا بیان اپنی جگہ پہ جنرل پرویز مشرف کے پاس لوگ آ جا رہے ہیں لیکن پرویز مشرف صاحب بھی اس وقت تک میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ جو ان کے اپنے پرانے الائیڈ ہیں جن میں چودھری شجاعت حسین ہے چودھری پرویز رہی ہیں وہ ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ ملتے ہیں تب وہ پھر ایک ایسا فکشن بن سکتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت ہو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیر پگاڑا صاحب اتنی سیاسی بصیرت رکھتے ہیں کہ تمام جو مسلم لیگز ہیں ان کو اکٹھا کر سکیں؟ دیکھیں ایسی بات ہے کہ اس سے پہلے ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں سب کو جو اکٹھا کیا جائے تو اس میں پھر بہت سارے لوگوں کو چودھری شجاعت پہ اعتراض آ جاتے ہیں. پیر پگاڑا ایک ایسی شخصیت ضرور ہیں جس پہ سارے لوگ ایگری کر جاتے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں بننا چاہتے. وہ تو کوئی ایسے رہبر قائد ٹائپ ان کے پاس کردار ہوگا تو باقی جو مسلم لیگیں ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. یہ ایسا کردار ان کے لیے ہو سکتا ہے. اچھا بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے اور میں تو واقعی بڑا لطف اندوز ہوتی ہوں ان کی باتوں سے. اتنے مزے کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور سیاسی پنڈت ہیں. آپ کو پیر پگاڑا کے بعد اگر کوئی بندہ مزے کی باتیں کرتا تھا تو وہ شیخ. لیکن میں آپ کو بتاؤں شیخ رشید صاحب نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو آج وہ خود بھی جب سوچتے ہیں تو ان کے لیے اچھی نہیں ہے. جب انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا ابھی ضمنی الیکشن میں تو پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ان کو ملنے تھے وہ جب لوگوں نے یاد کروائی تھی نا کہ وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کیسی باتیں کرتے تھے. لوگ تھوڑی بھولتے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو تو. لیکن ایک بات ہے کہ وہ میں نے یہ دیکھا شیخ رشید میں کہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ بڑی پتے کی بات کرتے ہیں. اب جو ان کے پاس انفارمیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آخری اوورز کا کھیل چل رہا ہے اور بہت جلد جو ہے نیا سیٹ اپ آ سکتا ہے. یہ صحیح ہے؟ یہ سونیا بات یہ ہے کہ
اس میں کچھ وزن تو ہے. وہ اس لیے وزن ہے کہ جو ملک کی تمام حکومتیں ہیں, پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ, ان کے حالات کچھ لوگوں کو ایسے نظر آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں وہ مل بھی نہیں رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے چل بھی نہیں رہے ہیں. لیکن ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیسے, آخری اوور تو چل رہے ہیں, تو اگلا سیٹ اپ کیسے ہوگا. تو اس میں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی, کیونکہ فوج تو آنا نہیں چاہتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کو بھی لوگوں نے بہت دیکھا ہے, اور فوج کا اتنا جو اپنا کردار متنازع رہا ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ جنرل کیانی بڑی ایک اچھے طریقے سے فوج کے کردار کو انہوں نے دوبارہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے. اور لوگ اب پھر فوج کی طرف بڑی قابل جو عزت نگاہوں سے دیکھتے ہیں, وہ عزت دے رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ فوج کو ایسی متنازع کاموں میں پڑنا چاہیے. بالکل, اور فوج نے واقعی بہت کام کیا ہے. ہاں, اگر دیکھیں جو ان ہاؤس چینج ہے وہ تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے, وہ جب بھی. اچھا, نئے سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب, تو اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی غیر جمہوری قوت آئے گی یا پھر کوئی جمہوری سیٹ اپ ہوگا؟ دیکھیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی غیر جمہوری قوت آئے گی. باتیں بہت ہو رہی ہیں, اور میں آپ کو دوسری بات سونیے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے. موجودہ گورنمنٹس جو ہیں ان کو عوام نے مینڈیٹ دی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون بڑی جماعت تھی, اس کی گورنمنٹ ہے. فیڈرل میں پیپلز پارٹی اور مختلف آپ دیکھیں اے این پی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. یہ 5 سال پورے کریں, ٹینیور تو پورے ہی کریں گے. یہ 5 سال پورے کریں, 5 سال پورے کرنے کے بعد عوام کے پاس جائیں, تو پھر یہ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ کس جماعت کو. لیکن بہت ساری جماعتیں ٹینیور پورا کرنے کے لیے, مجھے لگتا نہیں کہ دوبارہ ان کو اتنے ووٹ ملنے والے ہیں. لوگ خوش نہیں ہیں کارکردگی سے. تو اچھی بات ہے نا. تو لیکن یہ اللہ کرے ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے, اتنا غصہ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سونیا یہ رائٹ عوام کے پاس ہے. وہ نہیں ہو رہا تو بھائی الیکٹ نہ کریں نا, نہ دیں ووٹ. اگر جو کام نہیں کرا اس کو نہ دیں ووٹ. میں نے تو آج تک کبھی ووٹ ہی نہیں دیا. نہیں تو نہیں, اگر آپ ووٹ نہیں دیں گی, میں ووٹ نہیں دوں گا, ہمارے جو باقی ساتھی بیٹھے, جب ہم ووٹ نہیں دیں گے, اس میں ایک چھوٹا سا میں سمجھ نہیں آتا نا کس کو ووٹ دے. اب دیکھیں لوگ بیچارے دیتے ہیں, مجھے آج تک کوئی پارٹی سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا کام سارے کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت اگر نہ کرے تو سروائیو ہی نہ کر سکے. دیکھیں ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ووٹ ڈالنے کی ایک شک شامل ہونی چاہیے ہمارے آئین میں. بہت سارے ملکوں میں نے دیکھا کہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ان کے لیے مختلف پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں. مثلاً وہ بینکوں سے قرضے نہیں لے سکتے. یہ تو میرا ایک ٹاپ سیکرٹ تھا جو میں نے یہاں پہ بتا دیا ہے, ووٹ نہیں ڈالنا. تو وہ قرضے نہیں ملتے ان کو, بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نہیں ملتی. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں جو ووٹ ڈالنے کی شرح بڑھ جاتی ہے. جب ووٹ ڈالنے کی شرح بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ لوگ جا کے اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے, تو اچھے لوگ آئیں گے تو ملک کے حالات. میرا تو خیر دل ہی نہیں مانتا, لیکن چلیں جو ڈالتے ہیں لوگ ڈالیں, اور ان لوگوں کو ڈالیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کام کریں گے. بہت بے وقوف بنا چکے ہیں ہمیں سیاستدان, ہم اچھے لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر ہم ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں جمال بول رہا ہوں. آج آپ کے گیسٹ جو ہیں ماشاءاللہ بڑی بیلنسڈ اور ماڈریٹ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آئی ایم کوائٹ امپریسڈ بائی ہز انالیسس اینڈ جوش ٹو ایٹ دا سیم ٹائم. میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ساری ایکسپلائٹیشن پر بیس کرتی ہے. جب سے یہ آپ کی سول حکومتیں, سول ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے یا ملٹری ڈیموکریسی, سب نے ایکسپلائٹیٹو سلوگننگ کی, کلیشے دیے. کبھی تاشکند کی بلی, کبھی بلا, کبھی روٹی کپڑا مکان, اور سب کچھ چھن گیا. جو تاشکند کی بلی اور بلا تھے وہ آج تک نہ نکل سکے, اور اس کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. روٹی کپڑے مکان سے بھی گئے, اور کرپشن دیکھیے کس انتہا کو پہنچ گئی ہے. ظلم ہے, اتنا غریب پہ ظلم ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ تمام کی تمام پارٹیاں جو ہیں سوائے ایکسپلائٹیشن جذبات